بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک و سلم و صلی علیہ۔ دوستو، میں ہوں آپ کی آپی جویریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل خواب اور تعبیر۔ خواب انسان کی زندگی کا ایک نہایت خاص اور پر اسرار حصہ ہوتے ہیں۔ بعض خواب صرف خیالات ہوتے ہیں، مگر کچھ خواب ایسے بھی ہوتے ہیں جو رب کریم کی طرف سے ایک خوشخبری یا تنبیہ ہوتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایسے 5 خوابوں کی جو بیماری سے شفا اور صحت یابی کی علامت ہوتے ہیں۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز کسی بیماری میں مبتلا ہے تو یہ خواب امید کی ایک روشنی ثابت ہو سکتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں وہ کون سے خوش قسمت خواب ہیں۔ دوستو، فارمیٹ کے مطابق سب سے پہلے ہم آپ کے پوچھے گئے خوابوں کی تعبیر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ماہی خان کی آئی ڈی سے میسیج آیا ہے کہ آپی، میں نے خواب میں صبح کے وقت خوبصورت صوفہ دیکھا ہے، تو اس کی تعبیر بتا دیں۔ خواب میں صوفہ دیکھنا، خاص کر خوبصورت اور آرام دہ صوفہ دیکھنا، انسانی زندگی میں راحت، عزت اور مہمان نوازی کی نشانی ہوتا ہے۔ یہ کسی اچھی خبر، مہمان کی آمد یا نئے رشتے کی طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا خواب ہمیں آیا ہے ویون کی آئی ڈی سے، اور وہ پوچھتے ہیں کہ مجھے خواب میں آکٹوپس دیکھنا سے متعلق مکمل تعبیر بتا دیں۔ اگر خواب میں آپ صرف آکٹوپس کو دیکھ رہے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ آپ کسی ایسی الجھن یا مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں جو مختلف سمتوں سے آپ کو اپنی گرفت میں لے رہا ہے۔ یہ خواب پیچیدہ حالات، دباؤ یا ایسے شخص کی طرف اشارہ کر سکتا ہے جو چالاک اور کنٹرول حاصل کرنے والا ہو۔ اگر آپ خواب میں آکٹوپس کو پکڑ لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی زندگی کے کسی بڑے مسئلے پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ خواب طاقت، ہمت اور مقابلہ کرنے کی صلاحیت کی علامت ہے۔ یہ خواب، اگر آپ نے خواب میں آکٹوپس کو کھاتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ خواب اس بات کی علامت ہو سکتا ہے کہ آپ کسی مشکل یا غیر معمولی صورتحال سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اگرچہ یہ کامیابی کی علامت ہے، لیکن اس میں محتاط رہنے کی ہدایت بھی چھپی ہو سکتی ہے۔ ویون، اگر آپ نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ نے آکٹوپس کو مار دیا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ اپنے دشمن یا رکاوٹ پر غالب آ جائیں گے۔ یہ فتح، کامیابی اور خوف پر قابو پانے کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اپنے ٹاپک سے ریلیونٹ ان 5 خوابوں کی کہ ان میں سے اگر آپ نے کوئی ایک بھی خواب دیکھ رکھا ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے آپ اگر بیمار ہیں تو جلد صحتیاب ہونے والے ہیں۔ تو پہلا خواب ہے خواب میں شہد کھاتے ہوئے دیکھنا۔ اگر آپ دیکھتی ہیں کہ آپ شہد کھا رہی ہیں یا کوئی آپ کو شہد دے رہا ہے، شہد قرآن پاک میں بھی شفا کے طور پر بیان ہوا ہے۔ یہ خواب اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیماری سے نجات عطا فرما رہا ہے، صحت بحال ہو رہی ہے اور دل و دماغ کو سکون حاصل ہو رہا ہے۔ ہمارا سیکنڈ خواب ہے صاف پانی کا دریا یا نہر دیکھنا۔ آپ ایک صاف، شفاف اور بہتا ہوا دریا یا نہر دیکھتی ہیں تو یہ خواب بھی زندگی، پاکیزگی اور صحت کی علامت ہوتا ہے۔
یہ خواب اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی بیماری ختم ہونے والی ہے اور آپ کا جسم اندرونی طور پر صاف اور توانا ہو رہا ہے۔ دوستو، اگر آپ نے اپنے خواب میں سبزہ زار میں خود کو چلتے ہوئے دیکھا ہے یا آپ دیکھتی ہیں کہ آپ ہرے بھرے باغ یا کھیت میں چل رہی ہیں، ہر طرف تازگی اور ہریالی ہے، تو سبز رنگ امید، زندگی اور شفا کی علامت ہوتا ہے۔ یہ خواب بتاتا ہے کہ آپ جسمانی اور روحانی طور پر صحت یاب ہو رہی ہیں اور زندگی میں خوشحالی آ رہی ہے۔ ہمارا 4 خواب ہے سورج کی کرنیں اپنے اوپر پڑتے ہوئے دیکھنا۔ اگر آپ یہ دیکھتی ہیں کہ سورج کی کرنیں آپ پر پڑ رہی ہیں، سورج روشنی، طاقت اور نئی زندگی کی علامت ہوتا ہے۔ اگر آپ کی حالت یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کی حالت بہتر ہو رہی ہے، بیماری، غم یا تھکن سے نکل کر آپ ایک نئی، پاکیزہ اور صحت مند زندگی کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ اس خواب کی تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر نازل ہو رہی ہے اور بیماری سے نجات کا وقت قریب ہے۔ ہمارا لاسٹ خواب ہے خود کو صاف ستھرا اور نیا لباس پہنے ہوئے دیکھنا۔ اگر آپ دیکھتی ہیں کہ آپ نے نیا اور صاف لباس پہنا ہوا ہے اور آپ بہت تازہ محسوس کر رہی ہیں، تو نیا اور صاف لباس اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی صحت بہتر ہو رہی ہے، بیماری، غم یا تھکن سے نکل کر آپ ایک نئی صحت مند زندگی کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ دوستو، خوابوں کی دنیا حیرت انگیز ہے اور ان کے پیچھے چھپی نشانیاں بہت قیمتی ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ نے ان میں سے کوئی خواب دیکھا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک خوشخبری ہو سکتی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، صدقہ دیں اور دعا کرتے رہیں۔ ایسی مزید خوابوں کی تعبیر جاننے کے لیے ہمارے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ دوستو، اب ہم کرتے ہیں ایک چھوٹی سی پیاری سی دعا، جس میں ہم خاص کر اپنے پاک فوج کے جوانوں کو بھی آج کی دعا میں ضرور شامل کرتے ہیں۔ یا اللہ، میرے والدین اور میرے تمام عزیز رشتہ دار اور میرے جتنے بھی سبسکرائبرز ہیں، ان کے تمام عزیز رشتہ دار جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ ان سب کی خصوصی بخشش، خصوصی مغفرت فرمائیں۔ یا اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ یا اللہ، آپ بخشنے والے مہربان ہیں، آپ رحمان الرحیم ہیں۔ یا اللہ، بخش دیجئے ہماری غلطیوں کو، ہماری خطاؤں کو، ہماری نادانیوں کو، ہماری گستاخیوں کو، جو ہم سے جانے انجانے میں ہوئیں۔ یا اللہ، پاک فوج کو ہمت، استقامت اور کامیابی عطا فرمائیں۔ ان کے ہر قدم کو اپنی حفاظت میں رکھیں اور انہیں ہر دشمن کے شر سے محفوظ رکھیں۔ یا اللہ، ہمارے وطن کو اپنی ایمانی حفاظت میں رکھیں۔ ہماری پاک فوج کو اپنے وطن کے لیے جنہوں نے جان قربان کی ہے، ان کے درجات کو بلند فرمائیں، اور جو حیات ہیں انہیں صحت، طاقت اور روحانی نور سے نوازیں۔ پاکستان کی سرحدوں کو ہمیشہ کے لیے امن، برکت اور رحمت کا گہوارہ بنا دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ نے کوئی خواب دیکھ رکھا ہے اور آپ اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں لکھیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو آپ کے دیکھے گئے خواب کی تعبیر بتائیں گے۔ کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، اس سے ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ کس طرح کی ویڈیوز اور کس ٹاپکس پر ویڈیوز دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو فیملی اور فرینڈس کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ ایسی ہی اسلامک اور روحانی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اور پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک، نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔